الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال تعالى في آية أخرى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال تعالى في آية أخرى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه میرے دینی بھائیوں بزرگوں، یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے اور قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ اس کو اللہ نے القرآن بھی کہا، الکتاب بھی کہا۔ قرآن کے معنی ہوتے ہیں بہت زیادہ پڑھے جانے والی۔ قرآن کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اس لیے اس کا نام قرآن ہے۔ الکتاب ہے یہ۔ الکتاب جو اس کو کہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی تمام کتابوں میں سب سے زیادہ ممتاز کتاب یہ کتاب ہے۔ اور کتابوں میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ دوسری جو کتابیں ہیں ان میں تبدیلی ہوئی، ان کے ماننے والوں نے اس کے احکام کو بدل دیا یا ان پر عمل کو چھوڑ دیا اور وہ اپنی اصل حالت پر باقی نہیں رہ سکی۔ لیکن یہ قرآن ایسی الکتاب ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ بھی رکھا اور اس کی حفاظت کا نظام بھی چلایا۔ قرآن کی حفاظت کے دو نظام ہیں۔ ایک نظام ہے اس کے الفاظ، معانی اور مطالب کی حفاظت کا، اور ایک نظام ہے اس کے پر عمل کی حفاظت کا۔ دو نظام ہیں، اس پر عمل، اس کی حفاظت، اس کے معنی اور شکل کی حفاظت۔ یہ دونوں چیزوں کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ہم نے کتاب کو نازل کیا، ذکر کو نازل کیا، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو زندگیوں کو بدلتی ہے۔ دنیا میں کوئی کتاب نے یہ چیلنج نہیں کیا، صرف قرآن کا چیلنج ہے، اور وہ ایک کھلے ہوئے مضمون کے طور پر سارے انسانوں کو چیلنج کیا گیا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ قرآن اتنا پر تاثیر و پر ہیبت کلام ہے کہ اگر اس کو پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ بھی کلام الہی کی عظمت سے ریزہ ریزہ اور چورا چور ہو جاتے ہیں۔ اس کی تاثیر ہے۔ قرآن جیسی اثر پذیری کی تاثیر کسی اور کتاب کے اندر نہیں ہے۔ قرآن کا ایک خاصہ یہ ہے کہ دنیا کی کوئی کتاب آپ 1 2 3 مرتبہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد آپ اس کو پڑھنے کی طرف مائل نہیں ہوں گے۔ بہت زیادہ آدمی 10 15 مرتبہ پڑھے گا، 20 مرتبہ پڑھے گا ایک کتاب، لیکن اس کے بعد روز روز بار بار اور ہر بار اس کو طبیعت میں اکتاہٹ پیدا نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے پڑھنے والوں کو اکتاہٹ محسوس نہیں ہوتی، اور قرآن کا پڑھنے والا کبھی قرآن سے تھکتا نہیں ہے، بلکہ قرآن کی خصوصیت یہ ہے اور اس کی کشش یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والوں کے لیے قرآن اپنے اندر
اور زیادہ طلب اور جستجو اور شوق کو پیدا کر دیتا ہے۔ آدمی اگر ایک قرآن ختم کرتا ہے تو دوسرے قرآن کا داعیہ فوراً پیدا ہوتا ہے کہ میرے 2 قرآن ختم ہو جائیں، 3 قرآن ختم ہو جائیں، اور تلاوت کرنے والا اس کا اکتاتا نہیں۔ اس کے معنی وہ ہیں کہ یہ ایک ایسا سمندر ہے کہ جس کے کھنگالنے والوں کو ہمیشہ قیمتی موتی ملتے ہیں اور کوئی نامراد یہاں سے واپس نہیں آتا۔ قرآن کے معنی اور مطالب اور اس کے مضامین، آج تک سینکڑوں تفسیریں لکھی گئی، بے شمار کتابیں لکھی گئی، اور ہر ایک کو اس سے کچھ نہ کچھ نیا نتیجہ اس نے اخذ کیا۔ دنیا جب سے قرآن نازل ہوا قرآن سے سیکھتی رہی، قرآن کے سیکھنے والے کبھی محروم نہیں ہوئے۔ اس کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ قرآن والے بلندی جو قرآن سے تعلق پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک نرالی بلندی عطا کرتے ہیں، دلوں میں قرآن والوں کی محبت ہوتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ حافظ قرآن ہیں یا علماء ہیں، ان کو عوام چاہے کتنے بھی بڑے مقام پر پہنچ جائیں، بڑے سے بڑا صوفی بن جائے کوئی، بڑے سے بڑا مبلغ بن جائے کوئی، بڑے سے بڑا داعی بن جائے کوئی، لیکن وہ قبولیت، وہ محبت جو قرآن کی بنیاد پر حاصل ہوگی اور کسی بنیاد پر حاصل نہیں ہوگی، یہ قرآن کی خصوصیات میں سے، قرآن کی خصوصیات میں سے، کیونکہ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ یرفع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن والے یرفع بہا اقواما، قرآن والوں کو بلندی ہوگی، قرآن والے بلند ہوگی۔ جو قرآن سے اپنا تعلق پیدا کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا کریں گے، اور قرآن سے کٹنے والے چاہے کتنی اونچی دوڑ لگا لیں ہوں، وہ یضع بہا آخرین، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ پستی کی طرف جائیں گے، کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں دھوکہ ضرور کھائیں گے، گڑبڑ ضرور کریں گے، ان کو بلندی نہیں مل سکتی۔ اگر وہ کسی بنیاد پر لوگوں میں جانے اور پہچانے جاتے بھی ہیں تو پھر وہ ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ گمنام ہو جائیں گے، بے نام و نشان ہو جائیں گے۔ قرآن والا کبھی بے نام و نشان نہیں ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ بلندی عطا کریں گے۔ قرآن کا ایک اور خوبی اور کمال یہ ہے کہ قرآن اپنے اندر ہدایت اور اثر کی تاثیر رکھتا ہے۔ قرآن کا ہر حرف میں اور قرآن کی ہر بات میں اللہ کی ذات کا نور ہے، اللہ کی ذات کا نور ہے۔ اس لیے صوفیاء کرام نے لکھا ہے کہ قرآن کا نور ہی الگ ہے، قرآن کا نور الگ ہے۔ کہاں کہنے کہ اگر کوئی قرآن کو، حدیث کو اور دوسرے اکابرین کے یا اشعار عرب کو ملا کر جمع کر دیں تو اس میں سے قرآن کو چننا آسان ہو جائے گا، اس لیے کہ قرآن کا نور الگ ہے، حدیث کا نور الگ ہے، قرآن کا نور الگ ہے، حدیث کا نور الگ ہے۔ قرآن اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے، اس لیے قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کلام ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی اس میں ساری کی ساری وہ کلام کی خوبیاں جو ایک باکمال کلام کرنے والے میں ہوتی ہے، صفات، خصوصیات، وہ کلام کے اندر منتقل ہوگی۔ اس لیے قرآن مجید دلوں پر اثر انداز ہوتا ہے، قرآن دلوں پر اثر انداز ہوتا ہے، اور قرآن کی اثر پذیری اور اس کی تاثیر کا اگر مشاہدہ کرنا ہے تو صحابہ کرام کے واقعات کو، صحابہ کرام کی زندگیوں میں ہم پڑھیں تو ہم کو پتہ چلے گا کہ قرآن نے کیسے ان کے اندر تبدیلیاں پیدا کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے چلے، جب اپنی بہن حضرت فاطمہ کے یہاں پہنچے تو انہوں نے قرآن مجید کی آیتوں کو سنا اور زندگی بدل گئی، اور نبی کا قاتل نبی کا غلام بن گیا، اور پوری زندگی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس فدائیت و جانثاری کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہے، اس کی مثال نہیں ملتی کہ وہ امت کے دوسرے درجے کے آدمی بنے۔ پہلے درجے کے ابوبکر صدیق ہیں، دوسرے درجے کے آدمی عمر فاروق ہیں، ورنہ کیا کرنے جا رہے تھے کہ قرآن لانے والے کو مٹانے جا رہے تھے، لیکن اسی قرآن نے حضرت عمر فاروق کو فاروق اعظم کے مقام پر پہنچا دیا۔ قبیلے دوس، یمن کے علاقے سے آنے والے طفیل جو بہت بڑے شاعر تھے، جب انہوں نے قرآن مجید کو سنا تو طفیل ابن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا کلام بے معنی اور بے وقت محسوس ہوا، اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، جبکہ وہ لوگوں کے کہنے کی وجہ سے قرآن سننا نہیں پسند کرتے تھے، قرآن سننا نہیں، اپنے کان میں ڈانٹ لگا لیا کرتے تھے۔
قرآن سننے نہیں آئے، اور لوگ محنت، قرآن کے ساتھ ایک عجیب یہ معاملہ ہے کہ ہر دور میں قرآن کو نہ سننے کی محنت کی گئی، قرآن سننا نہیں، قرآن سننا نہیں، اس کی ایک محنت ہر زمانے میں ہوئی ہے۔ حضور کے زمانے میں بھی محنت کی گئی کہ قرآن نہیں سننا، آج بھی مسلمان بھی محنت کر رہے، قرآن نہیں سننا۔ کس معنی میں محنت کر؟ قرآن کا ترجمہ، قرآن کی تفسیر اور قرآن کا درس اور قرآن کے حلقے مسلمانوں میں نہیں، اگر کہیں ہوتا ہے تو اس کی شدید مخالفتیں ہوتی ہیں، اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ حالانکہ قرآن کے ساتھ یہ ایک معاملہ ہے کہ قرآن سے جو رابطہ ہونا چاہیے تھا، اس کا تقاضا یہ تھا کہ قرآن کو اس کے معنی اور مطالب کے ساتھ سمجھا جاتا، لیکن قرآن کو صرف تلاوت کی کتاب بنا دیا گیا ہے اور ایک تبرک کی کتاب بنا دیا گیا ہے، جبکہ قرآن کا یہ مفہوم ہے ہی نہیں کہ قرآن تبرک کی کتاب ہے اور قرآن تلاوت کی کتاب ہے، بلکہ قرآن تو سراپا ہدایت کی کتاب ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب، الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ ڈرنے والوں کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے، اللہ کا ادب رکھنے والوں کے لیے، نبی کا ادب رکھنے والوں کے لیے، اسلام کا پاس و لحاظ کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اگر قرآن ایک ایسی کتاب ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے، قرآن کے ذریعے سے جو زندگیوں میں ہدایت آئے گی وہ مکمل ہدایت آئے گی، باقی کسی بھی کتاب کے ذریعے سے اگر ہدایت آئے گی تو وہ ہدایت مکمل نہیں آئے گی، وہ ہدایت مکمل نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت کے لیے ہی نازل فرمایا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن سے جو زندگیاں بنی، قرآن سے جو زندگیاں بنی، وہ زندگیاں کامل و مکمل زندگیاں تھیں جن کو اللہ نے سند قبولیت عطا فرمائی ہے، اور قرآن کہتا ہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، سبقت کرنے والے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، اور جو لوگ ان کا اتباع کریں گے قیامت تک، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، اخلاص کے ساتھ، شرط ہے صحابہ والی زندگی اختیار کرنے کے لیے اخلاص شرط ہے، والذین اتبعوہم باحسان۔ اللہ کہتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اللہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کہتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ اللہ نے بہت جگہ قرآن والوں کی باتیں بیان کی ہے کہ وہ قرآن والے ہیں جنہوں نے قرآن زندگیوں میں جب آیا ان کے تو ان کی ہدایت تام ہو گئی، اللہ نے ان کو مکمل اور کمپلیٹ بنا دیا۔ قرآن زندگیوں کو مکمل بنانے والی کتاب ہے، انسانی زندگی جو قرآن کے ذریعے سے بنی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ہر زمانے میں خال خال، حضور کا زمانہ، حضور کے بعد کی 3 صدیاں، خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین صدی میری صدی، قرآن والی صدی، صحابہ کرام قرآن کی بنیاد پر بنے وہ صدی، پھر اس کے بعد صحابہ کے اثر اور قرآن کی برکتوں سے تابعین کی صدی، اس کے بعد تابعین کی صدی، یہ 3 صدی کے مسلمان میں پہلے نمبر پر پہلی صدی کے صدر اول کے، اس کے بعد کے قرن جو متصل رہے ہیں اسی صدی کے صحابہ اور اسی زمانے کے لوگ ہیں جن کو اللہ کے رسول نے خیر کہا، خیر امتی قرنی، میری صدی کی امت سب سے بہترین امت۔ اس کے بعد لوگ بنیں گے لیکن امت نہیں بنے گی، امت خال خال بنے گی، کہیں 2 افراد کہیں 4 افراد، وہ بھی جو قرآن سے بنیں گے وہی خیر امت کہلائیں گے، جو قرآن سے نہیں بنیں گے وہ خیر امت کے زمرے میں نہیں آئیں گے۔ قرآن زندگیوں کو بناتا ہے، ان میں اثر پذیری کی قوت پیدا کرتا ہے، بے پناہ عمل کی قوت پیدا کرتا ہے، صاف ستھرا عقیدہ پیدا کرتا ہے، صاف ستھرا یقین پیدا کرتا ہے، صاف ستھرا ایمان پیدا کرتا ہے، صاف ستھرا اللہ سے تعلق پیدا کرتا ہے، صاف ستھرا اللہ کی اطاعت پیدا کرتا ہے، ماننے کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔
اندر کے کھوٹ کو اور اندر کی خرابیوں کو نکال دیتا ہے۔ قرآن ایسی لاجواب اور معجز کتاب ہے کہ وہ زندگیوں کو بنا دیتی ہے اور نکھار دیتی ہے، اور پھر وہ کھوٹ شرک کے، کفر کے اور ملاوٹیں اور آمیزش اور آویزش وہ ساری چیزوں کو نکال دیتی ہے۔ اور قرآن ایک ایسی صاف مکمل مستحکم کتاب ہے جو زندگیوں کو ایک یکسر بدل دیتی ہے۔ تو وہ قرآن وہ صدیوں میں پورے آب و تاب کے ساتھ تھا اور زندگیاں اس کتاب پر پیش کی جاتی تھیں۔ صحابہ قائے پر اپنے عمل کو پیش کرتے تھے اور اپنے ایمان کو پیش کرتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم قرآن پر پیش کرتے تھے، ہم قرآن پر ہماری زندگیوں کو پیش کرتے تھے، اور اللہ نے قرآن کو زندگیوں پر پیش کرنے کے لیے ہی بھیجا۔ کل قیامت کے دن یہ قرآن جو ہے وہ لایا جائے گا اللہ کے حضور میں، اور یہ قرآن پر انسانوں کی زندگیاں پیش کی جائے گی۔ اب جن لوگوں کی زندگیاں قرآن پر پوری اترے گی اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کر دیں گے، اور جن کی زندگیاں قرآن کے مطابق پوری نہیں اترے گی اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کے بارے میں سخت باس پرس فرمائیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ جن لوگوں کو یہ بشارت دی وہ قرآن کے مخاطبین اولین تھے، قرآن ان کے سامنے نازل ہو رہا تھا، ان پر نازل ہو رہا تھا، وہ قرآن کو صرف تلاوت نہیں کرتے تھے بلکہ قرآن ایسا یاد بھی نہیں تھا، بہت چند لوگ قرآن کو جانتے تھے، لیکن جو جتنا قرآن جانتا تھا اتنا قرآن اس کی زندگی کے اندر محفوظ تھا، اور وہ قرآن پر عمل کیا کرتا تھا، اور وہ قرآن ان کی زندگیوں کے اس نے سارے ڈھنگ بدل دیے تھے، اور ان کے لیے قرآن ایک دستور حیات کے طور پر آیا تھا۔ آج ہمارے پاس قرآن بحیثیت دستور حیات کے نہیں ہے، ہمارے پاس زندگی گزارنے کے بہت دستور ہیں، ہم نے اپنی مرضی سے دستور بنائے ہیں، ہم دوسروں کی دیکھ کر زندگیاں گزار رہے ہیں، دوسروں کی مان کر زندگیاں گزار رہے ہیں، ہمارے تہذیب اور معاشرت کہیں کے ڈانڈے کہیں اور ملتے ہیں، ہمارے عقائد و اخلاق کے راستے کہیں اور جا کر ملتے ہیں، ہم بہت ساری چیزوں میں دوسروں کی تقلید کرتے ہیں اور ان کی پیروی کرتے ہیں، اور بے شمار چیزوں میں ہم قرآن کی واضح ترین تعلیمات کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہمارے معاملات اگر قرآن پر پیش کیے جائیں تو قرآن اس سے انحراف اختیار کرے گا کہ نہیں، یہ تمہارے معاملات قرآن کے معاملات نہیں ہیں، تمہاری معاشرت قرآنی معاشرت نہیں ہے، تمہارے اخلاق قرآنی اخلاق نہیں ہے، تمہارا ایمان قرآنی ایمان نہیں ہے، تمہارے عقیدے قرآنی عقیدے کے مطابق نہیں ہے۔ قرآن اللہ نے اسی لیے نازل کیا کہ ایک ایسی جامع ترین کسوٹی ہے جس پر ہر چیز کو پیش کیا جانا ہے، اور اس پر اگر اس کسوٹی پر ایمان اترے گا، اس کسوٹی پر اخلاق اتریں گے، اس کسوٹی پر تو پھر وہ ایک مکمل انسان اور ایک کمپلیٹ انسان اور ایک پورا ایک ایسا انسان جس کو ہدایت یافتہ کہا جا سکتا ہے، وہ اللہ کا مطلوب انسان جو قرآن کے ذریعے سے پیدا کیا جانا چاہیے تھا، وہ انسان قرآن کے ذریعے سے وجود میں آئے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا، اور قرآن مجید کی ان خوبیوں اور خصوصیات کو اللہ تعالیٰ نے اظہر من الشمس سورج سے بھی زیادہ ظاہر طور پر صحابہ کرام کی زندگیوں کے ذریعے سے پیش کیا گیا کہ قرآن کے نزول کا مقصد کیا تھا۔ آج قرآن کے نزول کا مقصد جو ہے وہ صرف تلاوت ہو کر رہ گیا ہے، قرآن کو سمجھا نہیں جاتا، قرآن کو پڑھا اس معنی میں پڑھا نہیں جاتا، قرآن جس انداز میں پڑھا جاتا ہے۔ خیر، قرآن اپنی اثر پذیری اور اس کی تاثیر اور اس کی صلاحیتیں بہت مختلف ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں بے شمار خوبیاں اور کمالات رکھے ہیں، تو اس کے پڑھنے والے بھی محروم نہیں رہتے۔ اگر کوئی آدمی الف لام میم پڑھتا ہے تو اس کو 30 نیکیاں ملتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الف لام میم یہ ایک مکمل کلمہ ہے اور 3 حرفوں کا مجموعہ ہے، اور اس پر 30 نیکیاں ملتی ہے۔ الف حرف و لام حرف و میم حرف، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ اس پر آپ قرآن مجید میں اللہ کے سب سے ناپسندیدہ بندے فرعون کا، جس میں 5 حرف ہے، فرعون کا دن بھر نام لیتے رہو، آپ کو کوئی حاصل نہیں ہوگا، بلکہ ممکن ہے کہ لایانی کی وجہ سے، بے مقصد بات کرنے کی وجہ سے اللہ کی پکڑ بھی ہو جائے، گناہ بھی ہو جائے۔ لیکن قرآن میں آپ 100 مرتبہ فرعون 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 کرتے جاؤ تو 50 نیکیاں ملتی جا رہی ہیں۔ شیطان مردود ہے، اللہ نے کہا انک رجیم، تو مردود ہے، فخرج انک رجیم، نکل جا تو مردود ہے۔ لیکن قرآن میں جتنے مرتبہ شیطان آیا
شیطان آیا، وہ ہر حرف پر اس کے 5 حرفوں کا مجموعہ 50 نیکیاں مل رہی ہے، تو شیطان شیطان کرتے جاؤ، اللہ اجر دیتا رہتا ہے، اللہ اجر دیتا۔ عاد و سمود اللہ کی مغضوب قوم ہے، اللہ کا غضب آیا، اللہ کا عذاب آیا ان پر، لیکن آپ سمود کا لفظ بولو، عاد کا لفظ بولو تو آپ کو اس پر اجر ملے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر اجر دینے والے ہیں، سمود پر اجر دیں گے، عاد پر اجر دیں گے، اور اسی طرح سے فرعون اور قارون یہ اللہ کے نافرمان بندے ہیں، قرآن میں تلاوت کرو گے تو اجر ملے گا، اور اللہ تعالیٰ اس پر نیکیاں دیں گے، کیونکہ قرآن کا جز ہے، وہ اللہ نے اس کو نازل کیا ہے، اس لیے وہاں پر آپ کو ثواب مل رہا ہے۔ لیکن آپ اسی لفظ کو قرآن سے ہٹ کر اگر کہیں گے تو اس پر ثواب نہیں ملے گا، لا یعنی میں شمار ہوگا، بے مقصد باتوں میں شمار ہوگا، اس پر اجر ہی نہیں ملے گا۔ تو قرآن کا پڑھنے پر بھی اجر ہے، قرآن کے پڑھنے پر بھی اجر ہے، اس کی تلاوت پر اجر ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی بہت ساری صورتوں کی بے شمار خصوصیات بیان کی ہیں کہ اس کے مادی فوائد بھی ہیں اور روحانی فوائد بھی ہیں، قرآن دلوں پر اثر انداز ہوتا ہے، اور اس کے مادی فوائد بھی ہیں، اس سے بہت سارے مسئلے اور برکتوں کا حصول اس کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے۔ لیکن قرآن کی یہ سب اضافی خوبیاں ہیں، مقصد اس کا جو قرآن کا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ قرآن اس کے لیے نازل کیا گیا، بلکہ اللہ نے قرآن کے بارے میں ارشاد فرمایا لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، اور قرآن مشکل ترین کتاب نہیں ہے کہ اس کو سمجھنا مشکل ہو جائے، اس کے معنی مشکل ہو جائے، ایسا نہیں ہے، قرآن اللہ نے آسان بنایا، ہر آدمی قرآن کو سمجھ سکتا ہے۔ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے، ذکر قرآن کا ایک نام ذکر بھی ہے، قرآن ذکر کے لیے ہے، قرآن نصیحت کے لیے ہے۔ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی اس سے جو نصیحت حاصل کرے؟ قرآن نصیحت کی کتاب ہے، اور نصیحت اس لیے کی جاتی ہے کہ آدمی اس نصیحت کے مطابق اپنی زندگی کو بنائے، ڈھالے، عمل کرے کہ نہیں بابا یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، عجیب اس کتاب کے بارے میں اللہ نے بات بیان فرمائی، کیونکہ جس کی کتاب ہے وہی زیادہ جانتا ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سے لوگ اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت پاتے ہیں، اور بہت سے لوگ اس قرآن کے ذریعے سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ قرآن ہدایت کی کتاب بھی ہے، اور اس کے ذریعے سے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کن کو ملے گی؟ جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے ان کو ہدایت ملے گی، وہ یضل بہ کثیرا، اور بہت سارے گمراہ ہوں گے، وما یضل بہ، اور نہیں گمراہ ہوں گے، لیکن کون؟ فاسق لوگ گمراہ ہوں گے، گناہگار، بڑے پاپی، مشرک، کافر، جو قرآن سے بچے گا، قرآن سے بچے گا، اجتناب کرے گا، بچے گا، اپنی جان چھڑائے گا، ایسے لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں ان کو کہاں لے جا کر پٹخ دیں گے، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سارے گمراہ ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو ہدایت کا اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بڑا زبردست دستور نامہ نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر قرآن میں فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا، علم القرآن، قرآن تو اللہ سکھاتے ہیں، علم القرآن، اس لیے قرآن سیکھنے والوں پر، یاد کرنے والوں کو یاد کرا دینا، یہ اسی کتاب کا معجزہ ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب کے حافظ آپ کو نہیں ملیں گے، لیکن قرآن کے حافظ آپ کو ہر جگہ ملیں گے، بے شمار ملیں گے، بڑے ملیں گے، چھوٹے ملیں گے، مرد ملیں گے، عورتیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو سینوں میں محفوظ کر دیتے ہیں۔ الرحمن علم القرآن، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ قرآن کو سکھانا اپنے ذمہ لیا۔ الرحمن علم القرآن، جس نے قرآن کو سکھا دیا۔ کوئی اس کے معنی اور مطالب سیکھنا چاہے گا تو اللہ اس کو اس کے معنی اور مطالب سکھا دیں گے، کوئی اس کی تجوید سیکھنا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی تجوید اور قراءت سکھا دیں گے۔ جو چاہے گا اللہ تعالیٰ قرآن سے جس انداز سے فیض یاب ہونا چاہے گا، اللہ تعالیٰ اس سے اس کو فیض یاب کر دیں گے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے پھر اپنی دوسری نعمتوں کو کھول دیں گے، جو سورہ رحمان کی دیگر آیتوں کے اندر اس کی شرح میں، روح المعانی میں، اور دوسرے مفسرین نے، قرطبی وغیرہ نے بہت زیادہ تفسیر میں تفصیلات لکھی ہیں جو ملاحظہ کرنے کی اور سمجھنے کی چیزیں ہیں۔
تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھلایا۔ قرآن تو اللہ سکھاتے ہیں، اور اسی لیے قرآن انسانوں کے لیے بہت آسان ہے، دنیا میں سب سے آسان کتاب۔ مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے اتنی آخری درجے کی کتاب پڑھ لیتے ہیں، اور دنیا میں کوئی ڈگری اتنی جلدی نہیں ملتی جتنی قرآن والے کو ڈگری مل جاتی۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، حضرت عثمان ابن عفان راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھیں، قرآن کو سکھلائیں، قرآن کو سیکھیں، قرآن کو سکھلائیں۔ لیکن قرآن سیکھا نہیں جاتا، قرآن سکھلایا نہیں جاتا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں۔ اللہ سند دے رہے، بہتر اللہ کے نبی سند دے رہے، بہترین لوگ قرآن کو سیکھنے والا، قرآن کو سکھلانے والا، قرآن کو سیکھنے والا، چاہے مکتب میں جو ناظرے بچوں کو پڑھائے جاتے ہوں ان کے سکھلانے والے ہوں، یا پھر بڑے بڑے دارالعلوم کے اندر قرآن کے معنی اور مطالب سکھلانے والے علماء کرام ہوں۔ اللہ کے نبی فرما رہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جس میں استادی اور شاگردی کا نسبت ہوگی اور قرآن اس استادی اور شاگردی کی نسبت پر سیکھا جائے گا، وہ روئے زمین کا سب سے بہترین طبقہ اور جماعت ہوگی اور افراد ہوں گے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور قرآن کو سکھلاتے ہیں۔ قرآن کو سیکھنا، قرآن کو سکھلانا۔ آئیے قرآن جس نے زندگیوں کو میں ایسی تبدیلی لائی، صدر اول کے اندر اتنا حیرت انگیز انقلاب آیا، ساری انسانی تاریخ اس بات پر متفق ہے۔ انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا میں لکھا ہوا ہے کہ جزیرۃ العرب جو ہے، عرب کا وہ حصہ جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، دنیا کا سب سے زیادہ بیکورڈ خطہ زمین تھا، سب سے زیادہ، جبکہ انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا ایک سب سے زیادہ مستند کتاب تاریخ کی مانی جاتی ہے، اس کے حوالے مانے جاتے ہیں، اگرچہ اس کے بہت سارے مضمون نگاروں کے خیالات سے اختلاف بھی ہوئے ہیں، لیکن اہل علم اس کا نام سن کر اور مغرب زدہ لوگ اس کا نام سن کر متاثر ہوتے ہیں کہ انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا میں یہ بات کہی ہوئی ہے اور اس کے فلانے تھیسس کے اندر اس کے لکھنے والے نے یہ بات لکھا ہے، تو لوگ اس سے مرعوب ہوتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں۔ اس کا ایک مضمون نگار لکھتا ہے کہ جس زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جزیرۃ العرب کے جس خطے میں ہوئی، دنیا کا وہ تاریک ترین خطہ تھا، اور وہاں کی انسانیت کو ترستی تھی اور جوجھ رہی تھی، اور وہاں پر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، علم صدیوں سے ان کو مس کر کر اور چھو کر نہیں گزرا تھا، وہاں پر حروف کی شناخت کے ذریعے سے پڑھنے والے اور پہچاننے والے لوگ نہیں تھے، وہ انتہائی وحشی اور درندے تھے، اور وہ شہوتوں کے دلدلوں میں پھنسے ہوئے ایسے ظالم و سفاق انسان تھے جو اپنی بیٹیوں کو درگور کر دیا کرتے تھے اور قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، ان کو قتل کرنے میں مزہ آتا تھا، وہ انسانوں کے خونوں کے رسیا تھے، شراب ان کی گٹی میں پڑی ہوئی تھی، ایسے اندھیروں میں بکھری ہوئی، اور جس پر ایک طویل زمانہ صدیاں گزر گئی تھی، جہاں علم کی روشنی نہیں تھی، ہدایت کا نور نہیں تھا، کوئی ان کو بتانے والا بتانے کے لیے نہیں آیا تھا۔ 4000 سال پہلے اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کی جو اثرات تھے، اس پر جہالت کی بڑی زبیز اور بہت موٹی موٹی سطحیں اور پردے پڑ چکے تھے۔ تو ایسے دور میں جب 6 صدی مسیح میں غار ہرا کی تنہائیوں میں سے پہلی کرن نکلتی ہے جو اللہ کے کلام کی نبوت، نبی کے دل پر نازل ہونے والی پہلی کڑی اور پہلا لفظ اور پہلی محنت، وہ کیا تھی؟ اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھو اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ تو وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے تعلیم، علم، اقرا اس سے جوڑ دیا، اور پوری 5 آیتیں جو ہے علم، تعلیم اور اقرا کی آیتیں، اور یہ اس لیے کہ اس امت کی خصوصیت اور اس امت کا امتیاز علم ہو جائے، اور یہ جہالت کی جن دبی اور غیر پردوں میں پڑی ہوئی امت ہے، یہ ہمیشہ کے لیے اس سے نکل جائے، اور پھر یہ قرآن کے
اور اللہ کے معرفت کے نور سے منور ہو کر دنیا میں ایک ایسی قوم بن کر ابھرے۔ اور ہوا جب صحابہ کرام قرآن کو لے کر اٹھے، غار حرا سے کیا آیا تھا؟ حضرت جبریل آئے، حضرت جبریل نے کہا یا محمد ارفع رأسک اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ تعلیم کو، اقرا کو رب سے جوڑ دیا گیا، رب کی پہچان کرا دی گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا گیا اقرا باسم ربک الذی خلق، پیدا کرنے والا کوئی اور ہے، لات نہیں، منات نہیں، حبل نہیں، عزا نہیں، منات نہیں، یہ جن کی تم جے پکارتے ہو یہ پتھر ہیں، اور یہ پتھر نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان پہنچاتے ہیں، نہ پیدا کرتے ہیں، نہ خالق ہے، نہ مالک ہے، نہ رب ہے، نہ حاکم ہے، نہ ربوبیت، نہ اقتدار، نہ اختیار، بے بس مجبور ہاتھوں کے تراشے ہوئے، اور تمہارے ہی ہاتھوں نے ان کو بنایا ہے، تم ان کو معبود کہتے ہو۔ وہاں سے تردید کر دی گئی اور جوڑ دیا گیا رب سے اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھو اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اقرا باسم ربک الذی خلق، جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، جس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم، پڑھو اس پروردگار کے نام سے جو بلندی والا ہے۔ اقرا وربک الاکرم، جو بہت بزرگی والا ہے، اکرم، الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو لکھنے، قلم کے ذریعے سے لکھنا سکھلا دیا۔ اب ایک دور تھا جو ایک نئے دور کا آغاز ہونے والا ہے، تو اس سے پہلے قلم کا اتنا رواج نہیں تھا، حالانکہ دوسری دنیا کے خطوں میں نہ کاغذ دریافت ہوا تھا، نہ مشینریز آئی تھی، نہ پریس تھے، نہ وہ ساری چیزیں تھی۔ ایک دور تھا انسان پتوں پر لکھتا تھا، دیواروں پر لکھتا تھا، چمڑوں پر لکھتا تھا، اور دوسری چیزوں پر لکھتا تھا، اور کوئلے سے لکھا جاتا تھا، اور درختوں کی پتوں سے لکھ دیا جاتا تھا، اس طرح لکھا کرتے تھے۔ قلم کا دور نہیں تھا۔ پہلا قلم حضرت یونس علیہ السلام، حضرت شعیب حضرت شیس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ قلم کو اللہ نے انسان کے ساتھ بھیجا ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام ابتدائی دور کے انبیاء میں سے، انہوں نے سب سے پہلے قلم کو استعمال کیا اور انہوں نے قلم کے ذریعے سے لکھا، لیکن قلم خالخال رہا، قلم بہت عام نہیں ہوا۔ پھر یونان اور روما کی تاریخ میں وہاں کے جو بڑے بڑے فلسفی پیدا ہوئے، بقراط ہے، سقراط ہے، ارسطاطیس ہے، اور دوسرے اس طرح کے بڑے بڑے فلسفی آئے، انہوں نے بھی قلم کو بہت زیادہ استعمال نہیں کیا، قلم استعمال ہوتا تھا۔ لیکن جب اسلام آیا تو قلم کا دور آیا، علم بالقلم۔ پھر اللہ کہتے نون والقلم وما یسطرون، نون ایک حروف مقطعات میں سے، اللہ کو اس کے معنی معلوم ہے، نون والقلم وما یسطرون، قلم کی قسم، اللہ قلم کی قسم کھا رہے، نون والقلم، قلم کی قسم، نون والقلم، قلم کی قسم، نون والقلم وما یسطرون، اور قلم کے ذریعے سے جو لکھا جائے اس کی قسم، وما یسطرون، جو قلم کے ذریعے سے لکھا جائے اس کی قسم، نون والقلم وما نون والقلم وما یسطرون، جو اس سے لکھا جائے۔ اور علماء نے، مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے نون والقلم وما یسطرون، قلم کی قسم، قلم سے لکھنے والوں کی قسم، قلم سے لکھے ہوئے کی قسم، نون والقلم وما یسطرون۔ اللہ اتنی عظمت دے رہے قلم سے لکھنے والوں کو۔ اقرا باسم ربک الذی خلق، پہلے تعلیم کی اہمیت دی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ جو جانتے ہیں جو نہیں جانتے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کے ذریعے سے ہدایت دیں گے، قرآن سے بلندی عطا کریں گے، قرآن خوف و خشیت کی کتاب ہے، قرآن زندگیوں میں تبدیلی کی کتاب ہے، قرآن دستور حیات ہے، جس نے عرب کے وحشیوں کو اور عرب کے پچھڑے ہوئے اور بیکورڈ سمجھے جانے والے، کیونکہ چھٹی صدی مسیح کا زمانہ جو ہے وہاں کی وہ بیکورڈ تھا، اور متمدن دنیا ان پر حکمرانی کرنا اپنی انسلٹ اور توہین سمجھا کرتے تھے۔ ایسی جگہ قرآن نازل ہوتا ہے، اور جب قرآن لے کر صحابہ کرام اٹھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ زجنان کی وادی میں اونٹوں کو چرانے والا خطاب کا بیٹا
جس کو لوگ عمر کہتے تھے، اور عمر جنگل میں رہتے تھے، باپ ڈانٹا کرتا تھا کہ عمر تجھے اونٹ چرانا نہیں آتے، زجنان کی وادی میں خطاب کا بیٹا اونٹ چرا رہا ہے، کس کو معلوم ہے کہ یہ فاروق اعظم بننے والا ہے، اور قرآن اس کو ایسی بلندیوں پر پہنچائے گا کہ جب دنیا کے ٹاپ 100 نام کتاب لکھی جائے گی تو عمر فاروق کا انتخاب اس میں ہوگا جس کو زجنان کی وادیوں میں اونٹ چرانا نہیں آتے۔ قرآن اس بلندی پر پہنچاتا ہے کہ دنیا اعتراف کرتی ہے کہ فاروق اعظم کے جیسا نہ حکمراں اس دنیا میں پیدا ہوا نہ ہوگا، ایسا انسانی تاریخ میں انمول ہیرا پیدا ہوا اور ایسا حکمراں پیدا ہوا کہ فاروق اعظم نے جو اصول اور جو ضوابط اور جو حکمرانی کے دستور مرتب کیے ہیں ویسے آج بھی ان سے دنیا مستفید ہو رہی ہے۔ یورپ کا بہت بڑا نظام اور امریکہ کا بہت بڑا نظام حضرت عمر فاروق کے عدل سے اور حضرت عمر فاروق کے دستور سے اور ان کے بنائے ہوئے اصولوں سے مستفاد ہے۔ یہ جو ٹریفک کا کنٹرول نظام ہے یہ سارا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں بنایا گیا اور بہت سارے اس طرح نظام بنائے گئے۔ تو زجنان کی وادی میں اونٹ چرانے والا قرآن کی برکت سے ایسی بلندیوں پر پہنچے گا، اور گٹھا لے کر بازاروں میں اور گلیوں میں گھومنے والا ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر صدیق نبیوں کے بعد روئے زمین کا سب سے افضل ترین انسان قرار پائے گا کہ اگر اس سے آگے چلتا ہوا ابو دردہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں تو ناراض ہو جاتے ہیں، ابو دردہ تم ابو بکر سے آگے چلتے ہو، روئے زمین پر ابو بکر سے افضل کوئی انسان آج تک پیدا نہیں ہوا، قیامت تک پیدا نہیں ہوگا۔ قرآن نے ابو بکر صدیق کو، عمر فاروق کو، عثمان غنی جامع القرآن کو، اور ولید کے بیٹے خالد کو، اور فارس کے سلمان کو، اور روم کے صہیب کو، اور کالے کالے بلال کو کن بلندیوں پر پہنچایا ہے، یہ قرآن تھا۔ اور پھر کیا ہوا کہ یہ عرب اونٹوں کے چرانے والے، یہی عرب بادیوں میں رہنے والے، یہ بالکل مجہول اور غیر معروف عرب یہ اٹھتے ہیں، اور ایران ان کا ہے، روم ان کا ہے، فلسطین ان کا ہے، یروشلم ان کا ہے، سوڈان ان کا ہے، افریقہ میں ان کے گھوڑے دوڑ رہے ہیں، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، اور ان کے گھوڑے کبھی دجلہ میں تو کبھی فرات میں تو کبھی نیل میں تو کبھی کہاں، اور کبھی تنگنائے ہرمز میں اور تو کبھی خراسان میں، تو کبھی ان کے گھوڑے دوڑ رہے ہیں رشیا میں، اور رشیا کی بھی آذربائیجان، آرمینیا اور تاجکستان اور اسی طرح کرگستان، یہ سارے کے سارے، اور بخارا اور سمرقند اور سارے کے سارے، اور پھر گنگا کے کنارے آ کر ان کے سپاہی وضو کر رہے ہیں۔ تو اقبال کہتا اے آب رود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب قافلہ ہمارا، ہم نے وضو کیا تھا یہاں پر، ابھی تک ہماری یہ وضو کا نشان وہاں گنگا کے کنارے دوڑے، یہ کھائی کی وجہ سے، یہ سب قرآن کی وجہ سے تھا۔ اللہ نے کہا قرآن کے ذریعے سے یرفع، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یرفع بہا اقوام ویضع بہ آخرین، اللہ قرآن کے ذریعے سے ایک قوم کو بلندی عطا کرتے ہیں، ایک قوم پست ہو جاتی ہے تو قرآن بلندی عطا کرتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، جن لوگوں نے قرآن سے بھرپور حظ اٹھایا اللہ نے ان کو بلندی عطا کی، اور جب سے قرآن سے ہم نے فائدہ اٹھانا چھوڑ دیا، قرآن کو صرف تلاوت تبرک کی کتاب سمجھ کر جزدانوں میں لپیٹ کر رکھ دیا، وہ مسجدوں میں اور گھروں میں ہو کر رہ گئی، بس قرآن مختصر ہو گیا، اور قرآن کا عمل جو ہے وہ رہ گیا، اس کی جو انسان عملی زندگی میں آنا چاہیے تھا اور وہ ندارت ہو گئے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوا، ہم محروم ہو گئے۔ ہم کیسے محروم ہوئے؟ ہم چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں بیٹھ گئے، ٹکڑوں میں بیٹھ گئے۔ محمد الرسول اللہ ایک بہت بڑی امت تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک امیر تھا جو مسجد نبوی میں بیٹھ کر شرق و غرب پر حکمرانی کرتا تھا، کالوں پر گوروں پر، اس کا کوئی پارلیمنٹ ہاؤس نہیں تھا، اور ان کے لیے کوئی ہاؤس میں کوئی اجلاس نہیں ہوا کرتا تھا، اللہ کی کتاب دستور تھی، صحابہ کرام کی جماعت شورا تھی، ان کے فوج وہیں بیٹھے بیٹھے وہ حضرت ساریہ کو ممبر پر جمعے کے خطبے میں کھڑا ہے، وہاں کا حکمراں، اللہ وہ فراست دیتا تھا، اور وہ ممبر پر کھڑے ہوئے کہہ رہا یا ساریۃ الجبل یا ساریۃ الجبل یا ساریۃ الجبل،
اے ساریہ پہاڑ کو لگو، پیچھے سے اٹیک ہونے والا ہے، تم کو خبر نہیں ہے۔ اور حضرت ساریہ بہت دور ہے، ہزاروں کلومیٹر دور ایران کے علاقے میں حضرت ساریہ جنگ کر رہے ہیں، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی زجنان میں خطاب کا بیٹا جو اونٹ چراتا تھا، مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کر دور درشن دیکھ رہا ہے، لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا گویا، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ جنگ کا منظرنامہ یہ ہے، میری فوجیں اس وقت پیچھے سے تعاقب حملے کا، ان پر اٹیک کا اندیشہ ہے، اس لیے وہاں سے کہہ رہا ہے یا ساریۃ الجبل، اور براہ راست نبی حضور حضرت عمر فاروق کو وہاں کا پورا لائیو بتایا جا رہا ہے، اور آپ کو وہاں کی صورتحال بتائی جا رہی ہے کہ یہ پوزیشن ہے، پیچھے سے دشمن نے اپنے ایک جتھے کو نکال کر باہر سے اٹیک کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، اور اس میں یہ جماعت جو ہے آپ کی فوج بری طرح پس جائے گی۔ اور تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ یا ساریۃ الجبل، اور فوراً موبائل حضرت ساریہ کے گھنٹی بج رہی ہے، اور وہ وہاں ریسیو کر رہے ہیں یا ساریۃ الجبل، حضرت ساریہ فوراً پیچھے لگتے ہیں، پیچھے چلے جاتے ہیں، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پیچھے، حضرت ساریہ فوراً پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ فوج کے جنگ کے دستور میں سے ہے کہ بعض مرتبہ وڈرال لینا پڑتا ہے، بعض مرتبہ بیک میں جانا پڑتا ہے، بعض مرتبہ اٹیک کرنا پڑتا ہے، تو حضرت وہ پیچھے چلے جاتے ہیں۔ جیسے پیچھے جاتے ہیں تو دشمن سمجھ جاتا ہے کہ نہیں، ان کو خبر ہو گئی ہماری حرکت کی، اب وہ پیچھے سے حملہ نہیں کرتے۔ اور حضرت سارے صحابہ کرام مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں عمر تم نے یا ساریۃ الجبل یا ساریۃ الجبل کیوں کہا؟ ساریہ تو وہاں ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اور تم ایسی بیتوکی باتیں کرنے والے تو نہیں ہیں کہ کچھ بھی بڑبڑ کرتے رہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، کہنے لگے بھئی ساریہ کی فوج پر پیچھے سے حملہ ہو رہا تھا، اس لیے اس کو خبر دے دی۔ ساریہ کی فوج پر پیچھے سے حملہ ہو رہا تھا، اس لیے میں نے اس کو خبر دے دی۔ کچھ دن کے بعد قافلہ آیا۔ اب لوگوں کو بھی تشویش ہوتی ہے کہ کہیں حضرت عمر لمبی لمبی تو نہیں مار رہے، تو لوگوں کو ذرا وہ ہوا کہ بھئی یہ ہوتا ہے بعض مرتبہ آدمی بہت اونچے مقام پر چلا جاتا ہے تو تھوڑی سی اپنی اہمیت، لیکن حضرات صحابہ جو تھے یہ ساری سفلی چیزیں ہوتی ہے، یہ چھوٹے گندے لوگوں میں ہوتی ہے۔ صحابہ کی جماعت تو بڑی مقدس تھی، اور فاروق اعظم تو بہت لاجواب بے مثال تھے، بھلا ان سے ایسی توقع تھی تو ان لوگوں کو، لیکن تھا نئے نئے اسلام لانے والوں کو۔ جب حضرت ساریہ کا قافلہ جنگ سے واپس ہوا تو لوگوں نے پوچھا کہ بھئی کوئی انوکھی بات ہوئی تھی؟ کہنے لگے ہاں، ایک دن بہت عجیب بات ہوئی تھی۔ سب لوگ بیان کر رہے کہ ہم لوگ جنگ کے درمیان تھے تو ہم کو آواز آئی کہ یا ساریۃ الجبل یا ساریۃ الجبل، اور ہم پیچھے پلٹے تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے پیچھے سے اٹیک ہونے کا اندیشہ تھا، لیکن جب ہم پیچھے ہو گئے تو ہم ان کے اٹیک سے بچ گئے۔ تو یہ جو ہے ان لوگوں کو تصدیق ہو گئی۔ تو یہ قرآن نے وہ انسان بنائے تھے جن کی فراست۔ حضرت ایک صحابی ہیں تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے لے کر، سعد بن وقاص ہیں، اپنے گھوڑے لے کر دریائے دجلہ کے کنارے ایران پر حملہ کرنا ہے، اور دریائے دجلہ کے کنارے پہنچ گئے، کشتیاں نہیں ہیں، سب کچھ ہے، تو کہا کرنے کے گھوڑے ڈال دو۔ دریائے دجلہ کوئی معمولی دریا نہیں ہے، کہا ڈال دو گھوڑے ڈال دیے۔ ان کے گھوڑے بات چیت کرتے ہوئے جا رہے پانی پر، ان کے گھوڑے نہیں ڈوبے بلکہ بات چیت کرتے صحابہ چلے گئے۔ اقبال اس منظر کو کھینچتے ہوئے کہتا ہے، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو اس طرح حضرت ایک اور صحابی ہیں تو وہ وہاں پر کیروان کے علاقے میں اپنی فوجی چھاونی بنانا چاہتے ہیں، تو وہ اعلان کرتے ہیں شیروں، چیتوں، بھیڑیوں، سانپوں، درندوں، جنگل خالی کرو، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے، ہم کو یہاں فوجی چھاونی قائم کرنا ہے، 3 دن کی مہلت ہے، جنگل خالی ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن نے ایسا پاورفل انسان بنائے تھے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کیسے ہیں؟ وہی قرآن موجود ہے، ہم میں تاثیر کیوں نہیں ہے؟ نہ ہماری آنکھیں دور کا دیکھتی ہے، نہ ہمارے دل محسوس کرتے ہیں۔ صحابہ کرام عرش الہی پر ان کی نظر تھی، کلام الہی ان کی موافقت میں آیا کرتا تھا۔ جلال الدین سیوطی نے اتقان کے اندر بے شمار مواقع صحابہ کرام کی رائیوں کے، نزول قرآن کے موافقت کے بیان کیے ہیں۔ تو آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کیوں بے بصیرت ہیں؟ تو یہ قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، قرآن لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، ھدی للناس۔
وبینات من الہدا، اور اس میں کھول کھول کر ہدایت کی باتوں کو اللہ نے بیان کر دیا، وبینات من الہدا والفرقان، اور یہ فرق کرتی ہے حق میں اور باطل میں۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو صحیح کو صحیح کہتی ہے، غلط کو غلط کہتی ہے، یہ کمپرومائز اس میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ سب سے اچھی بات، آج مسلمان جمعیتوں میں، فرقوں میں، جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں، یہ اگر قرآن پر اپنے آپ کو پیش کر دیں، ان کے فرقے ختم ہو جائیں، ان کی جمعیتیں ختم ہو جائیں، ان کی جماعتیں ختم ہو جائیں، ان کے تفرقے ختم ہو جائیں۔ قرآن تفرقے والے کی طرح محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ تو یہ مسلمانوں کے اندر ہونا چاہیے، یہ مہینہ قرآن کا مہینہ۔ اور میرے بھائیوں، اس مہینے کی بڑی خصوصیات ہے، لیکن ایک خاص خصوصیت اس مہینے کی ہے کہ جیسے روزوں کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ بھی ہے، روزوں کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ بھی ہے، اور قرآن دستور حیات ہے، قرآن تذکرہ ہے۔ قرآن کے بغیر زندگیاں اگر بنے گی بھی تو نامکمل بنے گی، قرآن سے جو زندگی بنے گی وہ مکمل بنے گی، باکمال بنے گی، کمالات ہوں گے۔ قرآن کا سیکھنا، قرآن کا سکھلانا، قرآن کا پھیلانا، قرآن پر عمل کرنا، قرآن کا سننا، قرآن کا سنانا، سب خیر اور برکت کی باتیں ہیں۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے ہم قرآن سے اپنے تعلق کو پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ ہمارا قرآن سے تعلق جڑ جائے۔ اسی قرآن کے لیے میرے بھائیوں بڑے بڑے کام ہوئے، اسی قرآن کو دنیا میں پھیلانے کے لیے، اللہ کا کلام ہے قرآن، اللہ نے اسی قرآن کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور اسی قرآن کے لیے لوح محفوظ کا انتخاب ہوا، قلم کا انتخاب ہوا، جبریل کا انتخاب ہوا، قلب نبی کا انتخاب ہوا، غار حرا کا انتخاب ہوا، مکے کا انتخاب ہوا، مکے کو بسایا گیا، مرجع خلائق بنایا گیا، جبریل کو بھیجا گیا، اور توجہ خلق کے لیے اس کو کعبہ بنایا گیا، امن کی جگہ بنائی گئی، اور پھر دنیا میں ایک نظام چلایا گیا۔ یہ سب قرآن کے لیے ہوا۔ پھر رمضان کا مہینہ آیا، اس میں روزے رکھائے، اور قرآن کو بار بار جبریل کے ذریعے سے رسول پاک کو سنایا گیا، قرآن بار بار سنایا گیا، اور رسول اللہ نے قرآن امت کو پڑھ کر سنایا، رات بھر قرآن پڑھتے تھے، امت کو سناتے تھے، امت کو قرآن سکھلایا، سمجھایا، قرآن عمل میں آیا۔ جب عمل میں آیا تو دنیا میں قرآن کا نظام چلایا، اور قرآن والوں کو اللہ نے غلبہ عطا فرمایا۔ اس لیے قرآن سے ہم بھرپور حصہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ یہ وہ ایک کتاب ہے جس کتاب کے ذریعے سے ہماری زندگیاں بنے گی اور سنورے گی، اور اگر ہم اس کتاب کو نظر انداز کر دیں گے اور پس پوچھ ڈال دیں گے تو ہماری زندگیاں اندھیروں میں ڈوب جائے گی۔ آج مسلمانوں میں اعتقادی خرابیاں بہت ہیں، عمل کی خرابیاں بہت ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں، اور ہر اپنی دفڑی بجا رہا ہے۔ لوگوں نے اپنے امام بنا لیے ہیں، قرآن کی کوئی بات نہیں کرتا، ہمارے فلاں ایسے کہتے ہیں، ہمارے فلاں ایسے کہتے ہیں، بس وہ اپنے مولوی، اپنے گرو، اپنے پیر، اپنے مرشد، ان کی رہبری رہنمائیوں میں چل رہے ہیں، جیسے ارے قرآن کیا کہتا ہے، پہلے قرآن دیکھو، اتنا شعور پیدا کرو۔ اندھوں کی طرح نہیں، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہود و نصارہ کی گمراہی، انہوں نے اپنے احباب ارباب اور رہبان کو خدا بنا لیا تھا۔ وہ جو کہتے تھے اندھوں کی طرح چلتے تھے۔ قرآن نے کہا نہیں، تم اندھوں کی طرح نہیں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی بات کہہ رہے ہو اللہ کے نبی ہونے کے بعد، تب بھی تم ان سے پوچھو اور سمجھو۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں انصر اخاک ظالما او مظلوما، ظالم کی مدد کا، اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، مظلوم کی مدد سمجھ میں آتی، ظالم کی مدد سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں، ظالم کو ظلم سے روکنا اس کی مدد ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ جب اذا تلیت علیہم آیات، جب قرآن کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، وہ اندھے بہروں کی طرح نہیں پڑھتے۔ قرآن جستجو کا مزاج بناتا، اندھی تقلید کا مزاج نہیں بناتا، پیری بھگیری کا مراد نہیں بناتا، وہ کھٹر اور مضبوط ایمان بناتا ہے، وہ نبی کو بشریت کی حد میں رہ کر اسوہ بناتا ہے۔ وہ قرآن ایک مشکل قرآن ہے جو عملی زندگی، وہ یہ نہیں کہ بس تم لکی ایسا ہمارے بڑوں نے یہ کہہ دیا ہے، وہ لکیر کی نہیں۔ حضرت عمر منبر پر ہیں اور ایک بات کہتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے والے پوچھتے ہیں بھائی یہ بات بتا دیجئے، اور دو چادریں پہنتے ہیں تو ان کا محاسبہ ہوتا ہے کہ عمر فاروق یہ بتاؤ یہ دو چادریں تمہارے پاس سے کہاں سے آئی ہے؟ سب کو ایک چادر ملی تھی، ہمارے ہاں تو پیر صاحب سے کون پوچھے گا، اپنے بڑوں سے کون پوچھے گا؟
بھئی بڑوں کو خدا کا جب قوم درجہ دے دے گی تو ان کی ہر بات کو، غلط کو صحیح کو مانے گی، گمراہ ہوگی، گمراہ کرے گی. یہ ہوتا ہے. پیر کا مؤاخذہ نہیں ہوتا. لوگ پیر بننا شروع ہو گئے. لوگ پیر کیوں؟ اس لیے کہ پیر کا مؤاخذہ نہیں ہوتا. پیر کا مؤاخذہ نہیں ہوتا. پیر بننا سب سے آسان ہے. پیر بننا سب سے آسان ہے. پیر کا مؤاخذہ نہیں ہوتا. لوگ پیر بننے میں فائدہ وہ کرتے، یہ بھی تجارت بن گیا. نہیں میرے بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس امت کو عملی میدان میں اتارا تھا، ان کے یہ تھا کہ لم یخروا علیہا ثم عمیانا، اندھے بہروں کی طرح وہ قرآن پر بھی نہیں گرتے. قرآن کو بھی سمجھتے ہیں، قرآن کو بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بات آئی ہے تو ایسی کیوں آئی ہے. لم یخروا علیہا ثم عمیانا، وہ نبی کی بات کو بھی اندھے بہروں کی طرح نہیں بلکہ سمجھتے ہیں. اتنا شعور بنایا تھا. ہمارے یہاں تقلید نے ایسا جامد کر دیا ہے، نہیں پوچھنا نہیں، پوچھنا نہیں، تحقیق نہیں کرنا، پوچھنا نہیں، تحقیق نہیں کرنا. نہیں پوچھ، بھائی کیوں نہیں پوچھنا؟ دین ہے، پوچھو. کیوں نہیں پوچھنا؟ حضرت نے فرما دیا بس. اب حضرت کا فرمایا ہوا حرف آخر ہے، کیوں تحقیق نہیں کرنا چاہیے؟ قرآن تو کہتا ہے تحقیق کرو، قرآن کہتا ہے سمجھو، قرآن کہتا ہے دلیل پوچھو، قرآن کہتا ہے ساری پھر ہم کیوں نہیں وہ کرتے؟ ہم کیوں نہیں؟ یہ بھئی یہ مزاج قرآن کا نہیں ہے. اندھی اور جامد تقلید نے یہود و نصارہ کو تباہی کی دانوں پر پہنچایا تھا، اور اسلام اپنے ماننے والوں کو اندھا مقلد نہیں بناتا، اندھا مقلد نہیں بناتا. لیکن یہاں اس سے مراد میری بات لوگوں کو غلط فہمی یہ ہو سکتی ہے کہ میں وہ تقلید اور عدم تقلید کی جو ہمارے یہاں بحثیں چلتی ہے، میں اس کی طرف نہیں اس وقت بات کر رہا ہوں. میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ مجموعی طور پر سب ہو، مقلد ہو کہ غیر مقلد ہو، تقلید کر رہا ہو کہ نہیں تقلید کر رہا ہو، سب کے سب جامد اور اندھی تقلید کا شکار ہے. وہ بھی اندھی تقلید کر رہے، یہ بھی اندھی تقلید کر رہے. بھئی دلائل کی زبان سے اور ترجیحات کی زبان سے، استنباط و استدلال کی زبان سے، حوالے جات کی زبان سے اور قرآن کے اصول کی زبان ہم کو عمل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی جماعت کو اس طرح بنایا تھا. صحابہ کرام کی جماعت ایک مکمل لاہ عمل کے طور پر پیش کی گئی تھی، اور اللہ رب العزت نے ان کو اسوہ کامل بنایا کہ صحابہ کرام کامل. اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے تم جس کا اتباع اختیار کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. اللہ کے رسول فرماتے تمسکوا بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے صحابہ اور میرے صحابہ کی سنتیں میں بھی تم کامیاب ہو جاؤ گے، کیونکہ ٹھوک بجا کر ایسا صحابہ کرام کو بنایا گیا تھا. اللہ تعالی ہم کو قرآن کی صحیح قدردانی نصیب فرمائے، اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جو قرآن کے سلسلے میں مسلمانوں سے اس وقت ناقدری ہو رہی ہے اور بڑا عجب برا سلوک، اس وقت دنیا کی سب سے مظلوم کتاب، سب سے مظلوم کتاب قرآن ہے. اس سے زیادہ ظلم دنیا میں کسی کتاب پر نہیں کیا گیا جتنا دینداروں نے، بے دینوں نے، مسلمانوں نے، قرآن والوں نے، کتاب والوں نے اس کتاب کے ساتھ ظلم کیا. ایسا ظلم اس کو سمجھے ہی نہیں گیا. آج کتنے لوگ ہیں اس مسجد میں، اگر سوال کر لوں میں کہ بھئی قرآن کو کتنے لوگ سمجھتے ہیں تو صفر بھی کہنا بھی مشکل. ہم نے قرآن کو آج تک کیوں، قرآن کا ہے کہ نہیں نازل؟ سمجھنے کے لیے. قرآن کے بغیر کیسا تمہارا ایمان، قرآن کے بغیر کیسے تمہارا عمل؟ صحابہ نے تو قرآن کو تعویذ نہیں بنایا، صحابہ نے تو قرآن کو جزدانوں میں نہیں سجایا، صحابہ کرام نے قرآن کو تبرک کی کتاب تو نہیں بنایا. تو نے تبرک کی کتاب بنا دیا ہے، اس کو لپیٹ کر رکھ دیا صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے. تم قرآن کو سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ اس کے ترجمے پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ اس کی تفسیر کو سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ اس کے معنی اور مطالب سے واقفیت کیوں نہیں؟ رسول اللہ نے اس کے معنی بتائے ہیں. کتاب التفسیر باقاعدہ حدیث کا ایک عنوان ہے، باب التفسیر، اور باب التفسیر کے نام سے محدثین نے، امام بخاری نے اور سارے محدثین نے اس عنوان کو قائم کیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے معنی اور تشریحات اور اس کی تفسیر جو بیان کی ہے، اس کے معنی اور مفاہیم کا تعین کیا گیا، اس کو ہم کیوں نہیں لیتے؟ کیوں نہیں ہم اس سے واسطہ؟ کیوں ہمارے ہر چیز کو سیکھتے ہو، قرآن کو نہیں سیکھتے؟ اللہ تعالی ہم کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے.